بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے پاک کلام سورہ بقرہ دوسرا پارہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں. تَرْضَاهَا، جس پہ آپ راضی ہیں، جس پہ آپ کی رضا ہے. آپ کی رضا جوئی کے لیے ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں. فولی، تو پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور ہے مسلمانوں تم یہاں کہیں بھی ہو، فولو، تو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، بیت اللہ کی طرف پھیر لو. تو یہاں پر اس کی تشریح، اس کی تفسیر عرض کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا وہ پچھلے والا جو مسئلہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا، تحویل قبلہ کس نماز میں ہوا تھا، کون سی نماز تھی. تو میں نے 3 اس کے اندر وہ قول عرض کیے تھے کہ ایک صحیح بخاری کے اندر ہے عصر کے وقت ہوا تھا، اور ایک قول امام مالک کا کہ وہ صبح کی نماز تھی، اور ایک قول اس کے اندر تھا کہ ظہر کی نماز تھی. تو بیسک جو قبلہ تبدیل ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو وہ نماز ظہر تھی. وہ ظہر کی نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نماز میں قبلے سے، بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھرنے کا کہا گیا. اور جو ظہر کا کہا گیا تو اس کے اندر وہ قبیلہ بنی سلمہ جو تھا وہ اپنے قبیلے کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، تو ان کو اس کی خبر جو ہے وہ عصر کی نماز میں پہنچی. ظہر کے وقت تحویل قبلہ کا حکم آ چکا تھا، اللہ کے رسول پھر چکے تھے، اور اللہ کے رسول وہ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. لیکن اس کی خبر جو ہے وہ آگے ذرا دور بنی سلمہ کو اس کی خبر جو ہے وہ نماز عصر کے وقت پہنچی. اور اسی طرح اہل قباء جو تھے وہ دور تھے ذرا، تو ان کو اس کی جو اطلاع ہے تحویل قبلہ کی وہ نماز فجر کے وقت پہنچی، کہ جب وہ نماز فجر ادا کرے تو اس وقت ان کو تحویل قبلہ کی خبر دی گئی. تو بیسک جو تبدیلی ہوئی تھی وہ نماز ظہر کے وقت ہوئی تھی، اور بعض کو اس کی خبر جو ہے عصر کے وقت ہوئی، اور بعض کو اس کی خبر جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت ہوئی. تو یہ وہ 3 قول جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، تو اس کی تطبیق یہی تھی. تو ارشاد فرمایا قد نرا، تو قد جو آتا ہے عربی کے اندر وہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے. اور جہاں پر اس جو ہے نا وہ بعض نے کہا کہ یہ تذکیر کے معنی بھی، یعنی کثرت کے معنی میں آتا ہے. قد کا جو لفظ ہے عربی کے اندر ویسے تحقیق کے لیے آتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ تکثیر کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے. مطلب کیا کہ یعنی ہم آپ کی نظر کو باکثرت آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تکثیر یعنی کثرت کے معنی میں. پھر تقلبہ، یہ بھی اس بات کا تکثیر کا تقاضا کرتا ہے، کثرت کا تقاضا کرتا ہے، کہ جس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے تو یہ
تقلبہ بھی اسی یعنی کثرت کا تقاضا کرتا ہے، مطلب کیا کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اس کی وہ ساری وہ پس منظر آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھی، یہ دل تھا آپ کا، یہ آپ کی مرضی یہی تھی، آپ کی چاہت یہی تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہو جائے، مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ تو خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا حالت نماز کے اندر، وہ ظہر کی نماز تھی، فرمایا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو 2 رکعت جو تھی بیت المقدس کی طرف ادا ہوئی، اور 2 رکعت جو تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف پھر کے ادا کی۔ اور اسی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی اور یہودی، فرمایا لا یعلمون، وہ ضرور جانتے ہیں، لام تاکید کے لیے، لا یعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، انہ الحق من ربہم، کہ یہ جو ہے تحویل قبلہ، قبلہ کا پھرنا جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق پر ہے۔ فرمایا لا یعلمون، وہ ضرور جانتے ہیں، انہیں پتہ تھا اس کا، وہ اس چیز کا کہ یہ قبلہ تحویل قبلہ ہوگا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، وہ جانتے تھے، لیکن وہ انکار کس وجہ سے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا لا یعلمون انہ الحق من ربہم، فرمایا وہ اہل کتاب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ، یہ قبلہ کا پھیرے جانا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اس بات کو وہ جانتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو فرمایا پورا وہ شروع سے آپ دیکھیں، جب دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے شروع میں انہیں بیوقوف قرار دیا، انہیں بیوقوف قرار دیا، پہلے غیب کی خبر دے دی کہ جو اعتراض کریں گے تحویل قبلہ کی طرف، اور یہاں پہ واضح فرمایا اس آیت کے اندر کہ فرمایا انہیں بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، قبلے کا پھیرے جانا یہ اللہ کی طرف سے، وہ جانتے ہیں اس بات کو، ان کی مطلب یہ کہ ان کی تورات کے اندر، انجیل کے اندر اس کی خبر دی گئی تھی، جس طرح آگے آئے گا حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے کہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، تو انہوں نے بہت ساری نشانیاں عرض کی تھیں، بہت ساری نشانیاں بتائی تھیں جو تورات میں انہوں نے پڑھی تھی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے قبلے کا پھرنا، مگر وہ حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا کہ اگر آپ ان کے پاس، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس جن کو کتاب عطا کی گئی، ان کے پاس آپ تمام نشانیاں لے آئیں یا تمام معجزے لے آئیں، بِكُلِّ آيَاتٍ، ہر نشانی لے آئیں ان کے پاس، ہر معجزہ لے آئیں، ما تابعوا، فرمایا یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ وجہ وہی کہ وہ حسد بغض ہے، جانتے تھے اصل میں، یہ یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، آسمانی کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی۔ تو یہاں پہ واضح فرمایا اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں، بِكُلِّ آيَاتٍ، ہر قسم کا معجزہ بھی لے آئیں، ما تابعوا قبلتک، تو فرمایا وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور ان کا پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی بنا پہ نہیں تھا کہ کوئی شبہ تھا ان کو، یا اس کے اندر شک تھا کہ جسے دلائل سے زائل کیا جا سکے، یا اللہ ان کو دلائل دیتا، بلکہ فرمایا ان کا انکار جو تھا وہ حسد اور عناد کی وجہ سے تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ بنی اسماعیل کی طرف کدھر چلی گئی۔ میں عرض کر چکا ہوں تفصیلی طور پہ، تو وہ اپنی کتابوں کے اندر وہ آپ کا برحق ہونا پاتے تھے، ہر چیز کا انہیں پتہ تھا، اسی طرح تحویل قبلہ کے بارے میں بھی جانتے تھے۔
تو ان کا یہ جو انکار تھا محض حسد اور عناد کی بنا پہ تھا۔ تو فرمایا یہ آپ کے قبلے کی کسی صورت پیروی نہیں کریں گے، چاہے آپ ان کو ہر معجزہ دکھا دیں، نشانیاں دکھا دیں، اس کے باوجود یہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور فرمایا نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو۔ مراد یہ اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے، اس کا قبلہ ہونا ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو چکے۔ یہ فرمایا نا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کیوں نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس قبلہ جو تھا منسوخ ہو چکے اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ قبلہ بن چکے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور فرمایا اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آپس میں بھی اسلام کا معاملہ ہوتا تو دونوں اسلام کے خلاف یکجا ہو جاتے ہیں یہ، اور آج بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی اللہ نے حقیقت ان کی واضح فرما دی۔ مسلمانوں کا مقابل آتے ہیں تو دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، عیسائی بھی یہودی بھی، اور آج بھی ان کا اتحاد قائم ہے۔ مگر آپس میں بھی فرمایا یہ آپس میں بھی جو ہے نا پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، تو آپس میں ان کے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہودی جو ہیں عیسائیوں کے ساتھ مل کے سارا معاملات انجام دے رہے ہیں، کنٹرول انہی کے ہر طرف، مالی معاملات کے اندر، مالی شعبے کے اندر اور کئی شعبوں کے اندر ان کا جناب وہ ہولڈ ہے پورا۔ حالانکہ تاریخ آپ دیکھ لیں، جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو مسلمان حکومتوں نے، مسلمان بادشاہوں نے انہیں اپنے اپنے ملکوں میں پناہ عطا کی، ان پہ ظلم نہیں کیا، الا یہ کہ جو بغاوت کرنے والے ہوتے تھے یا باغی ہوتے تھے ان کا معاملہ علیحدہ تھا۔ مگر تاریخ کے اندر آپ پڑھ لیں، تاریخ کے اندر سب سے زیادہ انہیں اگر کسی نے مارا ہے تو عیسائیوں نے مارا ہے، ان یہودیوں کو اگر کسی نے مارا ہے تو عیسائیوں نے مارا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ جرمن کا ہٹلر بیسک عیسائی تھا، وہ لاکھ کہیں کہ یہ وہ سوشلزم کا پیروکار تھا، یہ تھا وہ تھا، نازی تھا، بیسک عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب تھا اس کا، اس کے والدین کا بھی، خود اس کا بھی، اور اس کی تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پادری بھی بننا چاہتا تھا چرچ کا۔ تو بہت طویل ہے نا کہ کتنے لاکھوں یہودیوں کو اس نے مارا، زندہ جلا دیا، زندہ جلایا لاکھوں یہودیوں کو۔ آج بھی وہ ہولوکاسٹ جو معاملات ہیں آپ دیکھیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو ہولوکاسٹ کا یہی ہے نا، مطلب یہی ہے زندہ جلا دینا، یونانی زبان کا لفظ ہے شاید یہ، جس کا مطلب زندہ جلا دینا۔ تو آج انہوں نے اس کا نام لینے پہ پابندی لگوائی ہوئی ہے یہودیوں نے۔ تو سب سے زیادہ مارنے والے بھی یہی، مگر جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو ایسا بغض ہے ان کے دلوں میں، ایسا عناد ہے اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، کہ پھر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ اور آج بھی مسلمانوں کو اگر مار رہے ہیں تو دونوں یکجا ہو کے مار رہے ہیں، آپ کے سامنے ساری ہسٹری۔ تو فرمایا یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ آپ دیکھیں بیت المقدس کو تو دونوں قبلہ مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ یہودی کیوں مانتے ہیں کہ بیت المقدس ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرسٹ ٹیمپل جسے کہتے ہیں آپ، اس کو یہ اس کے خاص اس کی تعین کی قبلہ تو مانتے ہیں، لیکن اس کی تعین کے اندر ان کو اختلاف ہے۔ یہودی جو ہیں وہ مقام صخرہ جو ہے وہ اس کے مغربی حصے کو ہیکل سلیمانی کے مغربی حصے کو قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی ہیکل سلیمانی کے مشرقی حصے کو قبلہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہا آپ نے اعتکاف کیا تھا، جس کمرے میں اور جس کمرے میں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، تو وہ جگہ تھی مشرقی کونا تھا وہ ہیکل سلیمانی کا، بیت المقدس کا۔ تو اس سمت کو یہ یہودیوں نے قبلہ، اپنے عیسائیوں نے قبلہ بنایا، اور یہودیوں نے اس کے مغربی حصے کو مقام صخرہ جسے کہتے ہیں اس کو قبلہ بنایا،
تو فرمایا یہ اب وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، فرمایا یہ نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے، آپس میں یعنی قبلے کے معاملے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا تو آپ جو کچھ بھی کر لیں گے، جیسا بھی کر لیں گے، تو وہ کسی صورت آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سب پتہ ہے، وہ حقیقت کو جانتے ہیں، مگر بغض اور عناد رکھنے کی وجہ سے نہ تو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ ہے مخاطب، ہے سننے والے، اگر تم نے پیروی کی احواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے ما جاءک من العلم تیرے پاس علم آ چکا، ہے مخاطب، ہے جان، ہے سننے والے، اگر تم نے اتباع کی، پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تجھ پر حقیقت تجھ واضح ہو چکی ہے، فرمایا تو پھر انکا اذا لمن الظالمین، تو پھر تو ظلم کرنے والوں میں ہوگا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم۔ تو یہ جو خطاب جو ہے یہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعریضاً یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے، یہ بطور تعریض خطاب ہے کہ جس کے باقاعدہ جس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محال ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں یا ان کی اتباع کریں۔ تو قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہے، کئی مقامات پر یہ بطور تعریض خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نبی پاک کو ہوتا ہے، مگر بطور تعریض اس کو وہ امت مسلمہ اس کی مخاطب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد آپ کے پاس علم تمہارے پاس علم یہ واضح ہو چکا ہے، حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ تحویل قبلہ بھی حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم آ چکا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر تم لوگوں نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھنا پھر تم آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگے، ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے علم کی قید لگائی ہے، فرمایا نا من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو علم آنے کے بعد بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا، تو پھر فرمایا ظالموں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے علم کی قید لگائی تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت پر علماء کے حق میں جو سزا ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے، علم والوں کے حق میں کسی معصیت نافرمانی پر جو علماء کے حق میں معصیت ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کو علم عطا فرمایا، جو اس کے پسندیدہ بندے اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے نا، اپنے انبیاء سب سے پسندیدہ اس کے بندے ان کو علم عطا کیا، پھر انبیاء کے بعد اصحاب رسول اولیاء اللہ، آپ کی معرفت سے انہیں علم ملا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جنہیں کہا جاتا ہے، علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے علم کے وارث علماء ہیں۔ تو یہ علم بہت بڑی نعمت اللہ کی، تو علم رکھتے ہوئے اگر کوئی عالم نافرمانی کرے، معصیت کرے، تو اس کے حق میں جو وعید ہے، سزا ہے، بڑی شدید ہے، وہ بہت سخت سزا ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی عالم علم رکھتے ہوئے بھی کہ اس کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود وہ اس عظیم نعمت کی قدر نہ کرے، نافرمانی کرے، گناہ کا صدور اس سے ہو، تو بہت زیادہ برا ہے۔ مطلب یہ کہ عالم کا گناہ جو ہے نا وہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، آسان لفظوں میں عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جاہل تو جانتا نہیں ہے نا، لیکن عالم تو جانتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے علم ہے میرے پاس، اللہ نے یہ دی ہے، تو اس کے باوجود وہ معصیت کرے، نافرمانی کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، تو اس کے حق میں وعید جو ہے نا سزا بڑی سخت ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔
اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 214 حضرت زیاد کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو کون سی چیز ڈاتی ہے؟ اسلام کو کون سی چیز ڈاتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا اسلام کو، دین کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ اسلام کو گرانے والی، اسلام کو ڈانے والی چیزیں کون سی؟ 3 چیزیں ارشاد فرمایا۔ عالم کی لغزش، کہ وہ عالم جو غلطی کرتا ہے، رستے سے ہٹ جاتا ہے، لغزش کرتا ہے، اس کے پاؤں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہا نا کہ عالم کا جو گمراہ ہونا ہے اکثریت کا گمراہ ہونا ہے، کہ عالم کے لوگ، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، تو اگر عالم گمراہ ہو گیا تو سارے کے سارے اسی کے پیچھے گمراہ ہو گئے۔ عالم لغزش کھا گیا تو بہت سارے اس کے پیچھے گر جائیں گے۔ فرمایا عالم کا لغزش کھانا، منافق کا قرآن میں جگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت یہ تباہ کرے گی اسلام کو۔ تو علم رکھتے ہوئے بھی بندہ جان بوجھ کے پھر نافرمانی کرے تو وہ نافرمانی کی سزا بڑی سخت ہے، وہ بہت سخت ہے۔ جیسے ہمیں علم ہے نا اللہ نے نماز 5 وقت کی فرض کی ہے، یہ تو اس بندے کو نہیں پتہ ہوگا جو جنگلوں کے اندر، ایسے جنگلوں کے اندر ہے جہاں اس کو جدید دنیا کا پتہ ہی نہیں، یا خبر ہی نہیں پہنچی، کہہ سکتے ہیں بس ٹھیک ہے، باقی تو ہر کوئی جانتا ہے نا، علم ہے نا سب کے پاس۔ گناہوں کے بھی بہت سے لوگوں کو معرفت ہے، فلاں گناہ فلاں ہے، فلاں کبیرہ گناہ ہے، فلاں صغیرہ گناہ ہے، تو اس کے بعد بھی پھر علماء کے بارے میں خاص طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ علماء جو علم والے ہیں، جو اللہ کے علم کی اس کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں علم یہ عطا کیا، وہ دینی علوم کی معرفت رکھتے ہیں، ان کا زیادہ خطرناک ہے کہ علم رکھتے ہونے کے باوجود پھر وہ نافرمانی کریں یا گناہ کا صدور ان سے ہو۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 255 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے، میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں گے، امراء کے پاس جائیں گے، ان کی دنیا لے آئیں گے اور اپنا دین بچا لیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جاتے ہیں، امراء کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دنیا لے لیں گے اور اپنا دین بچا لیں گے۔ تو ارشاد فرمایا لیکن ایسا نہ ہو سکے گا، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، جیسے فرمایا کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امراء کے قرب سے نقصان ہوگا۔ کن کو؟ علماء کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین ہیں، جو اہل علم ہیں۔ تو فرمایا یہ اگر امراء کے پاس بیٹھیں گے، ان کی دنیا کی وہ طمع کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنا دین بھی بچا لیں گے، تو فرمایا ناممکن ہے کہ وہ اپنا دین بچا سکے، دین بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس دور کے اندر بھی کئی زندہ مثالیں آپ کو نظر آئیں گی، بہت سی زندہ مثالیں آپ کو نظر آئیں گی جو معاملات ہیں۔ تو ایسے علماء کو علماء سو کہا جاتا ہے، برے علماء نے کہا جاتا ہے۔ تو اپنا دین بھی نہیں بچا سکتے اور نہ ہی پھر وہ دنیا انہیں دین کی طرف آنے دیتی ہے، بس بظاہر دینی حلیہ نظر آتا ہے، دینی جناب وہ سب کچھ معاملات چہرہ مورا نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اندر دینی جو حقیقت ہوگی وہ ان سے نکل چکی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اے مخاطب، اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو یاد رکھنا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب عطا کرتے ہیں، جنہیں کتاب ہم نے عطا کی، ارشاد فرمایا یعرفونہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ واضح دلائل اللہ رب العزت نے دیے اس پہ، فرمایا سب کچھ سمجھتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس نبی کو وہ ایسے پہچانتے ہیں۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودی جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی، تورات عطا کی، تورات کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو واضح بیان کیے گئے ہیں، صاف بیان کیے گئے ہیں، جن کو یہ اہل کتاب کے علماء واضح طور پر جن کو جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کو سب ہر چیز کا پتہ ہے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو بندہ جانتا ہے، فرمایا اسی طرح پہچانتا ہے، اسی طرح یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ اور دیکھیں نا، جس کی واضح مثال سیدنا عبداللہ بن سلام، جس طرح میں نے عرض کیا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نشانیاں تھیں، دیکھ لیں، اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان کے دو بھتیجوں کا واقعہ پیچھے گزر چکے، تورات کے حوالے سے ان سے فرمایا کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ تورات میں لکھا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، جو ایمان لائے گا وہی فلاح پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسی تفسیر خازن کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن سلام سے اسی معرفت کے متعلق پوچھا، جو فرمایا کما یعرفونہ، وہ معرفت رکھتے ہیں اس نبی کی، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کی معرفت رکھتے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے، عبداللہ بن سلام سے، کہ اس معرفت کیسی معرفت، اس سے مراد کیا ہے، کیسے جانتے ہو تم؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبے کے پہچان لیا۔ انہوں نے کہا نا معرفت سے کیا مراد ہے، اور کہا کہ میرا انہیں پہچاننا اپنے بیٹوں سے زیادہ کامل تھا، اپنے بیٹوں سے زیادہ کامل تھا انہیں پہچاننا۔ سیدنا عمر فاروق نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب تورات میں اللہ نے واضح بیان فرما دیے، واضح بیان فرما دیے۔ تو فرمایا جب کہ بیٹوں کو بیٹا سمجھنا صرف عورتوں کے کہنے سے ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ بات ان کی سن کر آپ نے ان کا سر چوم لیا کہ معرفت کس طرح ہوگی؟ کہا کہ اس طرح کے اوصاف واضح بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول کی نشانیاں واضح بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ کامل جو معرفت رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی رکھتے ہیں، کہ میں نے ان کو دیکھا تو فوراً ایمان لے آیا۔ سب سے زیادہ یعنی تورات میں اللہ نے واضح فرمائے ہیں وہ سارے اوصاف، اللہ رب العزت نے وہ ساری صفتیں تورات میں واضح فرمائی ہیں۔ تو فرمایا وہ ایسے یعرفونہ، اس نبی کی ایسے پہچان رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس نبی کو اپنے سے زیادہ جانتے ہیں، اپنے سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی معرفت بڑی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہے۔ اپنی پہچان انسان کو، آپ دیکھیں نا، پیدائش سے لے کر ایک زمانے تک انسان اپنی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اس کو پہچان نہیں ہوتی نا اپنی۔ بچپنا ہوتا ہے، جب نہ بچپن ہوتا ہے نہ بالغ ہوتا ہے، تو اس کو اتنی اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، نہ پہچان حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس کے برعکس انسان اپنے بیٹے کو شروع سے پہچانتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا بیٹا، شروع دن سے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی وقت کوئی زمانہ اس کی معرفت کے بغیر نہیں گزرتا۔ تو بندے اپنی اولاد کی معرفت رکھتے ہیں، اپنی معرفت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ذات سے زیادہ، فرمایا اپنے بیٹوں سے زیادہ یہ پہچانتے ہیں۔
جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ اس نبی کی معرفت رکھتے ہیں، اس نبی کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، فرمایا ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ان میں گروہ ایسا ہے، وہی ان کا بنی اسرائیل کے علماء کا گروہ تھا جو چھپاتے تھے جان بوجھ کے ان باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو۔ اصل چیز تو یہی تھی نا، نبی پاک کی ذات تھی جن پہ ایمان لانا لازمی تھا۔ جو نبی آخر الزمان تھے تو اللہ کے رسول کے اوصاف ذکر تھے اس کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر بھی ذکر تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اللہ نے ان کا قول قرآن میں نقل کیا، جس طرح میں وہ آیت عرض کر چکا ہوں جس کے اندر آپ نے باقاعدہ احمد تک نام ذکر کیا۔ تو اصل کنڈیشن تو یہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی آج بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو تو آج بھی مانتے ہیں وہ، لیکن اصل چیز تھی اس وقت جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو حکم تھا ان پہ ایمان لاؤ۔ تو رات میں وہ صاف تھے سارے، ان کے علماء جانتے تھے، بلکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا آپ قصہ پڑھیں، ان کا واقعہ پڑھیں، کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے۔ اور ان کو جتنے بھی راہب ملے، یہودیوں کے یا عیسائیوں کے علماء ملے، راہب ملے، انہوں نے سارے واضح کیا کہ اس طرح کا خطہ ہے اور یہ وقت قریب آ، وہ نشانیاں بیان کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ نشانیاں بیان کی اور کہا کہ ان راہبوں نے کہا، ان پادریوں نے کہا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب نبی آخر الزمان کا جس دور میں ظہور ہونا ہے۔ اور نشانیاں پوچھی سلیمان فارسی، پھر وہ جناب نشانیاں جانتے تھے، جب مدینہ منورہ میں آئے اللہ کے رسول کو دیکھا تو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ تو وہ سارے راہب، وہ سارے پادری جانتے تھے نبی آخر الزمان۔ تو فرمایا ان فریقا منہم، فرمایا ان میں ایک فریق وہ تھا، ایک گروہ وہ تھا ان میں لا یکتمون الحق، جو حق کو چھپاتے تھے، وہم یعلمون، حالانکہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے وہ حق کو چھپاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کے اوصاف کو چھپاتے تھے، اللہ کے رسول کی جو بشارتیں تھیں، جو آنے کا ذکر تھا، اس کو وہ چھپاتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا اگلی آیت میں فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا تو یہ حق جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو ہے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہ بھی خطاب امت کو ہے، اللہ کا نبی شک نہیں کر سکتا کسی معاملے میں، اللہ کے نبی پہ شک کرنا یہ محال ہے۔ الحق یعنی یہ تحویل قبلہ، الحق سے مراد یہ تحویل قبلہ، یعنی یہ قبلے کا پھیرے جانا، فرمایا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، تو یہاں بظاہر خطاب اللہ کے رسول کو، لیکن مراد اس سے امت ہے، مراد مخاطب امت ہے نا اس سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ بطور تعریض آپ کی امت مراد ہے یہاں سے، کہ اللہ کا نبی تو شک نہیں کر سکتا نا اللہ کے کہنے میں، اللہ کے فرمان میں یا تحویل قبلہ کے اندر، حالانکہ آپ خود تحویل قبلہ چاہتے تھے، آپ کی رضا ہی تھی، جس طرح آپ دیکھیں نا پیچھے ذکر گزر چکے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اللہ کے رسول کی رضا یہی تھی، قبلہ بدل جائے تو آپ پھر شک کیسا کریں گے اس کے اندر؟ تو نبی، اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، ان کے لیے محال ہے اللہ کی کسی بات میں شک کرنا۔ تو مراد بعض اوقات اللہ خطاب اپنے نبیوں کو کرتا ہے اور خطاب سے مراد ہوتا ہے امت کو سنانا، بطور تعریض امت کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرمایا ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ اب یہاں پر واضح فرما دیا کہ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے قبلے کی سمت بنائی، قبلہ بنایا، ہر کسی کے لیے قبلے کی سمت ہے، جس طرح یہودی مغرب کی طرف، عیسائی مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں وہ ایک، اسی طرح فرمایا
تو آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ جیت مقرر کر دی ہے، یہ جیت آپ کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اب جب جیت مقرر ہو چکی تو اب سبقت کرو نیکیوں کے اندر، نیک معاملات کے اندر دوسروں سے آگے نکلو۔ اب اس بحث کو چھوڑو قبلے کی سمتوں کو، وہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ وہ ہر امت کے لیے، تو تم بھی ایک امت علیحدہ امت ہو، تو تمہارا بھی قبلہ علیحدہ بنایا گیا ہے، اور وہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو اس کے بعد پس تم جو ہے نا نیک کاموں کے اندر سبقت کرو، نیک کاموں کے اندر آگے نکلو ایک دوسرے سے۔ فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو یاتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا اکٹھا کر کے۔ اینما تکونوا، تم یہاں کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، تمہارا مرکز کسی جگہ ہو، تمہاری قبر کسی جگہ ہو، تمہارا جسم کسی جگہ ہو، تمہارے اعضاء بکھری ہوں، جہاں بھی ہو، فرمایا یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ تو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، تمہارے لیے قبلہ تمہاری سمت ہے، تو نیکیوں کے اندر سبقت کرو، اور یاد رکھنا جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں جمع فرمائے گا، تمہیں لے کے آئے گا اپنی بارگاہ میں، سب کو جمع کرے گا، اور بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب تمہاری جیت، تمہاری سمت خانہ کعبہ کو، تمہارا قبلہ خانہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا، فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور فرمایا تو پھر جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کا ذکر یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف پھیر لیں۔ آپ دیکھیں نا، پیچھے بھی تھا فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام، یہ ایک دفعہ وہاں پہ ہو گیا۔ اب دوسری دفعہ یہاں پہ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام، یہاں بھی وہی الفاظ دوسری دفعہ آ رہے۔ تو فرمایا جہاں کہیں بھی تم، جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، تو آپ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی جائیں، تو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں، قبلے کی اس بیت المسجد کی، مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو اب یہ تیسری دفعہ اس کو ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ من حیث، آپ جہاں کہیں سے بھی باہر نکلیں، فولی وجہ کا، تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وحیث ما کنتم فولوا، اور ہے مسلمانوں تم جہاں بھی ہو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ اب اس کی ڈیٹیل آپ دیکھیں کہ اس رکوع کے اندر آپ دیکھیں تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بظاہر تکرار لگتی ہے کہ تکرار اب بار بار ذکر کرنا، پہلے حکم دیا گیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تو تین دفعہ اس رکوع میں ان آیات کے اندر جو ساتھ ہیں اللہ رب العزت نے تین مرتبہ نماز پڑھنے کا، منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا قبلے کی طرف۔ تو بظاہر تو یہ تکرار لگتی ہے، لیکن حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تین دفعہ فرمایا، تو ہر دفعہ
ہر حکم کی علت جو ہے وہ الگ بیان فرمائی۔ پہلی دفعہ جو ذکر کیا اس کی علت کچھ اور تھی، دوسری دفعہ جو ذکر فرمایا کہ آپ مسلمانوں تم اور اے نبی اور اے مسلمانوں اپنا قبلہ چہرے کی طرف کرو، دوسری مرتبہ فرمایا تو اس کی علت کچھ اور تھی، تیسری دفعہ فرمایا تو اس کی علت کچھ اور ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلی دفعہ جو اللہ رب العزت نے پیچھے آپ دیکھیں جو ارشاد فرمایا تھا وَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیر لے قبلے کی طرف، تو اس کی علت کیا تھی؟ اس کی علت کیا تھی؟ تَرْضَاهَا، اس کی علت جہاں پہ جو پہلی دفعہ حکم ارشاد فرمایا اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیریں، تو اس کی علت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کرنا، آپ کی مرضی تھی، آپ کی منشا تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی اس کی اندر علت تھی کہ آپ کی رضا جوئی کے لیے فرمایا تردہا، جو آپ پسند کریں گے اس کی طرف قبلہ پھیر دیا جائے گا۔ تو پہلے حکم کی طرف اس کی علت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی، جو پہلا حکم دیا، اور دوسرا جو حکم دیا کہ مسلمانوں تم اے نبی اور مسلمانوں قبلے کی طرف پھیر لو، تو آپ دیکھیں وہ پیچھے ارشاد اس کی علت کیا فرمائی، آپ دیکھیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، کہ ہر قوم کے لیے ایک الگ سمت ہے، یہ اس کی علت ہے جو دوسری دفعہ من حیث فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک سمت ہے، ایک قبلہ ہے، اور تمہارا قبلہ یہ ہے جس کی طرف ہے نبی اور مسلمانوں تم منہ کر لو۔ تو اس کی علت جو تھی ہر قوم کا وہ الگ الگ قبلہ ہونا بتایا، تو تمہارا قبلہ اس میں مسلمانوں کو جو مسجد کو بیت الحرام جو ہے نا اس کو ارشاد فرمایا، تو اس کی علت قبلہ تھی۔ اور تیسری دفعہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو یہاں اب اے نبی اور مسلمانوں اپنا چہرہ تم مسجد حرام کی طرف کر لو، تو وہ تیسری دفعہ جو فرمایا اس کی علت وہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر یہ کہ جو ظالم ہے وہ تم پر ناحق الزام تراشی کریں گے۔ اب تیسری یہ حجت اللہ رب العزت نے تیسری علت اس حکم کی ارشاد فرمائی کہ جو تکرار نظر آ رہا ہے نا، تکرار کے ساتھ جو فرمایا نا رکوع میں 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کہ مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تو بظاہر تکرار لگتا ہے لیکن تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر حکم کی علت الگ ہے۔ پہلے حکم کی علت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی۔ دوسرے حکم کی علت کیا تھی؟ ہر قوم کا قبلہ الگ ہے تو تمہارا بھی قبلہ الگ ہے۔ اور تیسرے حکم کی علت کیا تھی؟ کہ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مطلب یہ کہ یہ یہودی جو ہے یہ عیسائی ہیں کل تمہارے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ حجت کیا؟ کہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوگا، یہ جانتے تھے، تورات کے اندر مذکور تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ جانتے تھے، تو فرمایا اس تیسری دفعہ یہ علت فرمایا چہرہ اس طرف کر لو تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کل اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے لیے تو تورات میں ذکر تھا کہ چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو ان کی کسی حجت کو نہیں چھوڑا جا رہا کسی لحاظ سے بھی۔ تو تیسری مرتبہ جو فرمایا فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو فرمایا ہے نبی اور ہے مسلمانوں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو۔ تو تیسری دفعہ جو علت بیان فرمائی خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے، وہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کل اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک ہماری کتاب میں مذکور تھا تورات میں کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا لیکن یہ اس کی طرف نہیں پھرے۔ تو تیسری دفعہ جو تکرار فرمائی کہ اے نبی اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو اس کی علت یہاں پہ اللہ نے الگ ذکر کی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر فرمایا جو ظالم ہے وہ الزام تراشی ناحق کریں گے، وہ ناحق الزام تراشی کرتے رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے کچھ نہیں ایسا ہے یہ ہے وہ ہے، قبلے کے بارے میں ناحق الزام تراشی کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور ہے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو۔
ان سے ڈرنا تمہارا بنتا نہیں، تم ایمان والے ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے ہو، تو مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو مجھ سے ڈرو اور جو میں نے تمہیں فرمان دی ہے، جو حکم دی ہے، اس پہ عمل کرو۔ اپنا قبلہ بیت المقدس سے مسجد حرام کو جو میں نے قبلہ بنایا اس کی طرف رخ کرو، اور اس کے معاملے میں اپنے دل کے اندر ذرا بھی تردد پیدا نہ کرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کروں، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اپنی نعمت تم پر مکمل کروں، یہ نعمت اللہ رب العزت جل جلالہ، یعنی جس طرح یہ نعمت خانہ کعبہ اللہ رب العزت نے قبلہ ان کا بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کیا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، اور اس کی اور بھی کئی نعمتیں ہیں۔ فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ یا اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح اب تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پہ، اسی طرح نعمت پوری کرنا کیا ہے کہ تم میرے فرامین پہ عمل کرو، قبلے کو، تحویل قبلہ کو دل سے مانو، اس کے ذرا بھی تردد نہ ہو، دنیا کے اندر میری فرما برداری اختیار کرتے رہو، اور کل بروز قیامت میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں، تم پر اپنی نعمت پوری کروں، اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو آگے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح اب کاف تشبیہ کے لیے ذکر کیا گیا۔ اب تشبیہ جہاں پہ ہوتی ہے وہاں مشبہ بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے نا، ایک ہوتا ہے مشبہ تشبیہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو یہاں کاف تشبیہ کے لیے، تو سوال جو پیدا کرتا ہے کہ یہ تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ اب پیچھے نعمت کا مکمل ہونا فرمایا نا اللہ رب العزت نے، تم پر نعمت تمام کروں، تو نعمت کا تمام ہونا یہی ہے نا، اللہ رب العزت بخش دے مسلمانوں کو، جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی نعمت تمام ہوگی۔ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، تحویل قبلہ ہو چکا، اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کر دیں، تو یہ نعمت کا اتمام ہونا۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم، جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ اب یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے، کس چیز کے ساتھ، یعنی کون سی چیز ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو اس کے اندر مشبہ بھی کی جو ہے نا، اس کے چند اقوال ہیں اس کے اندر، آپ یہ سنیں گے تو آپ کو یہ سارا اس کا سمجھ آ جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا اور بالآخر تم کو جنت میں داخل کروں گا، اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر تم پر اپنی نعمت پوری کی۔ یہ نعمت یعنی وہ تشبیہ دی جا رہی ہے، جس طرح میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا بائیں طور پر کہ تم کو جنت میں داخل کر دوں گا، تم میری فرما برداری کرو گے۔ فرمایا اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں ہی سے ایک عظیم رسول بھیج کر تم پر اپنی نعمت کو پورا کی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر فرمایا جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ پہلی دعا قبول کر کے، انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ پہلی دعا پیچھے گزر چکا کہ اے بار الہ ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار بنا دے، تو یہ دعا کی تھی انہوں نے۔ تو جس طرح میں نے فرمایا، جس طرح میں نے، اب تشبیہ ہو رہی ہے، ذکر مشبہ بھی اور تشبیہ، کہ جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ پہلی دعا قبول کر کے اپنی نعمت پوری کی، اسی طرح ہم نے تم ہی سے ایک عظیم رسول بھیج کر اپنی نعمت پوری کی۔ کما ارسلناک فیکم، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے نعمت کے ساتھ، تو فرمایا جس طرح، تیسری تشبیہ، فرمایا جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ دوسری دعا
دوسری دعا کیا تھی؟ پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص فرمانبردار بنا، اور دوسری دعا کیا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہے ہمارے رب ان ہی سے ایک عظیم رسول بھیج، ہے ہمارے رب ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج اس فرمانبردار امت میں سے۔ تو یہ فرمایا جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ دوسری دعا قبول کر کے اپنی نعمت پوری کی، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، ایک عظیم رسول بھیج کر اپنی نعمت پوری کی۔ تو فرمایا پھر پیچھے تشبیہ وہ گزری، فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں امت وسط یعنی سب سے افضل بنایا، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ تشبیہ مشبہ بھی، مشبہ اور مشبہ بھی تشبیہ دی جا رہی، کما ارسلناک فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ہم نے قبلہ کو تمہارا کعبہ بنایا جو تا قیامت تک کے لیے، اس کے بعد کوئی اور قبلہ نہیں ہوگا، جو آخر القبلات ہے، جس طرح تم پہ ہم نے یہ نعمت پوری کی کہ تمہارا قبلہ تا قیامت تک کے لیے بنایا، فرمایا اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جس کی شریعت قیامت تک رہے گی، اور جس کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا جو آخر الانبیاء ہے۔ یہ قبلہ، یہ نعمت پوری کی تم پہ میں نے جو آخر القبلات ہے یعنی آخری قبلہ ہے، اور یہ نبی بھیج کر میں نے تم پہ نعمت پوری کی جو آخر الانبیاء ہے۔ تو فرمایا تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور فرمایا اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے منکم ایک عظیم رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں صاف ستھرا کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تم کو ان چیزوں کا علم دیتا ہے، ان چیزوں کی تعلیم سکھاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں تھوڑی سی تشریح ہے اس کی، یہاں پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے کما ارسلنا سے کاف تشبیہ کا ذکر کر کے تشبیہ دی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات ذکر کی۔ فرمایا پہلی کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ تو پہلی صفت کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس میں آپ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو پہلی صفت ہے نا وہ ہماری آیات کی، یتلو علیکم آیاتنا کہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، تو اس میں آپ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ تو امی تھے نا، آپ کسی سے نہیں پڑھے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے دنیا میں، اور کسی امی کا ایسی آیات کی تلاوت کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ جو آیات فصیح ہو، جو انتہائی فصیح و بلیغ ہوں، جس کے اندر غیب کی خبریں ہوں، اور ان میں بنی نو انسان کی دنیا و آخرت کی اصلاح اور فلاح کا ایک مکمل نظام حیات ہو۔ ایک بشری تقاضوں سے باہر ہے کہ وہ جو انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہو، جس کی آیات فصیح و بلیغ ہیں، جس کے اندر پورا غیب کی خبریں دی گئی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہدن یعنی ایک مکمل نظام حیات ترتیب دی ہے، جو امتوں کی اصلاح بھی ہے، اس کے اندر ان کی فلاح کے طریقے بھی ہیں، ہر چیز کو واضح فرمایا ہے۔ تو ایک امی بندہ، ایک نبی کے بغیر کسی کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ ان آیات کی تلاوت کر سکے، تم پر یعنی بتا سکے تمہیں، تو آپ کی نبوت پہ یہ واضح دلالت ہے جو یہودیوں کا رد کرتی ہے یہ آیت، کہ عام بندے کی تو مجال ہی نہیں اس طرح کی آیت پڑھ سکے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تم انکار کرتے ہو یہودیوں،
تو یہ آیات آپ کی نبوت پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ ایسی آیات پڑھتے ہیں جو انتہائی فصیح و بلیغ ہے، ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ قرآن پھر چیلنج بھی دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے فرمایا، آیت نازل فرمایا ان کو بلاؤ، فاتو بمثل، فرمایا اس کی ایک مثل آیت لے آؤ، بلکہ خود تم بھی اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں اس کے اندر منزل من اللہ ہونے، یعنی اللہ کی آیات ہونے، اللہ کا قرآن ہونے میں شک ہے، تو اس جیسی ایک آیت تو لے کے آؤ، بناؤ نا ایسا فصیح و بلیغ کلام، اس کی مثل ایک آیت تو لے کے آ جاؤ اگر تم، بلکہ ایسا کرو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فرمایا اس کے بعد بھی تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے رسول یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کے رسول ان پر آیات پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت پر دلالہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ غیر نبی کی مجال نہیں کہ وہ انتہائی فصیح و بلیغ اس طرح کا کلام پڑھ سکے، اس طرح کا تلاوت کر سکے۔ تو یہ یتلو علیکم آیاتنا، اور فرمایا وَیُزَکِّیکُم، اور تمہیں اللہ کا رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ اب تزکیہ کئی معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا تحسین کرنا، دوسرا معنی اس کا بڑھانا بھی ہے، اور تیسرا معنی پاک کرنا۔ تحسین کرنا، بڑھانا اور پاک کرنا۔ اب دیکھیں تحسین کرنا کس معنی کے اندر، کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری تحسین کی اور تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا، تحسین فرمائی نا آپ کی۔ اور بڑھانا کیا ہے، اور دن رات تبلیغ کر کے تم کو باقی امتوں سے بڑھا دیا، دن رات تبلیغ کی اور تم کو باقی امتوں سے اس رسول نے بڑھا دیے۔ اور پاک کرنا کیا ہے، کہ تم کو شرک اور کفر کی آلودگی نیز تمام روحانی بیماریوں سے اور تمام روحانی امراض سے یہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَکِّیکُم، یہ تمہاری طہارت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب سے مراد، اور تمہیں علم دیتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم، حکمت سے مراد آپ کی سنت، جو قرآن کی سمجھ بوجھ ہے، یا قرآن کے معنی اور رموز جو ہیں، معارف جو ہیں۔ حکمت سے مراد سنت یا قرآن کے رموز و اسرار جو ہیں۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا تم کو وہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، آپ دیکھیں نا یہاں پہ واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو قرآن ہے، اللہ کے رسول قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کے معنی اور رموز سکھاتے ہیں، بلکہ صرف قرآن کے ظاہری معنی نہیں بلکہ باطنی معنی، باطنی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ صحابہ سے ثابت ہے، بعض صحابہ نے، حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 2 طرح کے علم عطا کیے ہیں، ایک علم وہ ہے میں جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے جو بیان کروں تو تم مجھے قتل کر دو، یعنی اس کو عقلیں ہضم ہی نہیں کر سکتی، عقل ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتی اس کو ایسا علم۔ تو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ظاہری علم بھی اس قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کا باطنی علم بھی عطا کرتے ہیں، پھر تمام احکامات قرآن کے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ صرف باطنی علوم نہیں، احکامات نہیں، بلکہ آنے والے جو معاملات ہیں یہ اللہ کے رسول ان کی خبر بھی دیتے ہیں، جو آنے والے آگے معاملات ہیں ان کی خبر بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3192 کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3192، عن طارق ابن شہاب قال سمعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا نا کہ یہ نبی خبریں بھی دیتے ہیں، فرمایا نا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو علم ہمیں آخرت کا علم بھی نہیں ہے، قبر کا علم بھی نہیں ہے، قبر میں کیا ہوگا یہ علم کس نے دیا ہمیں؟ اللہ کے رسول نے دی ہے نا، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ نے وحی کی،
وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، اللہ نے بتایا۔ پھر اسی طرح تو تمام احکامات، تمام ایسا وہ علم باطنی ہو، وہ علم لدنی ہو، وہ علم ظاہری ہو، جو بھی ہو، یا آنے والے واقعات ہوں جو پیش آنے والے آگے، وہ اللہ کے رسول سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ واضح طور پر اس کے اندر عموم پایا جا رہا ہے۔ واضح فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، کہ جو تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سمعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے ہمیں واعظ فرمایا۔ قام فینا، ہمارے اندر آپ کھڑے ہوئے، فاخبرنا بدع الخلق، اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی، حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ اہل جہنم اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پہ فرمایا حافظ ذالک من حافظہ، اور فرمایا جس نے اسے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، و ناسیہ من ناسیہ، اور جس جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی صحیح بخاری کی صحیح حدیث نمبر 3192 اس بات پہ واضح دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو علوم عطا کیے، تو اسی لیے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے یہ رسول اس کا علم تمہیں سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، آخری آیت کریمہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور فرمایا پس میرا ذکر کرو، پس مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں مطلب کیا اس کا، اس آیت کریمہ کا، فرمایا سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اس مالک کی، وہ خالق رب ہو کے مخلوق کی کیا اوقات، مخلوق کی کیا اوقات کہ وہ اس کو رب یاد کرے، اتنا انعام عطا فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ نہ بھی کرے تو مخلوق کا کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے، خاص رحمت ہے۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مطلب کیا، فرمایا کہ تم مجھے میری اطاعت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اپنی مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھے شکر کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں اپنی نعمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ مطلب یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو گے نا تو میں اور نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ تم مجھے محبت کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں اپنے قرب کے ساتھ یاد کروں گا۔ محبت کے ساتھ یاد کرو گے تو تمہیں قرب عطا کروں گا۔ تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں عفو و کرم کے ساتھ یاد کروں گا۔ مطلب یہ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو گے، مطلب کیا، میری بارگاہ میں توبہ کرو گے تو میں تمہیں بخشش کا انعام عطا کروں گا۔ فرمایا تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ جب ایک ایک نیکی کی آخرت کے اندر جب ضرورت ہوگی اللہ فرماتا ہے اس وقت کرم فرماؤں گا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں یاد رکھو مجھے، میری اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، معصیت نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا تم راحت میں مجھ کو یاد رکھو، تم راحت میں مجھ کو عبادت اور دعا سے یاد کرو، میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے سوال سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا، یعنی سوال کر کے مجھے یاد کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یہاں فرمایا سو تم مجھے فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں پہ ذکر جو فرمایا نا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو، یہ اللہ کا ذکر ہے نا۔ تو ذکر کی 3 قسمیں یاد رکھیں۔ پہلی قسم ذکر ہوتا ہے وہ ذکر زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے، زبانی ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا ذکر ہوتا ہے وہ قلبی ذکر ہوتا ہے، اور تیسرا ذکر ہوتا ہے وہ اعضاء کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو زبانی ذکر جس طرح ہم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ زبانی ذکر میں ہے۔ تسبیح کرنا، تلاوت قرآن کرنا، واعظ و نصیحت کرنا،
توبہ استغفار کرنا، خطبہ دینا، دعا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سارا زبانی ذکر کے اندر آئے گا جو زبان کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ پھر قلبی ذکر کیا ہے؟ قلبی ذکر کیا ہے کہ بندہ تفکر کے اندر، جس کو آپ مجاہدہ کہہ لیں یا جس کو آپ تنہائی کے اندر غور و فکر کرے، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس کی ذات و صفات کے جو دلائل ہیں ان پہ غور و فکر کرے، اللہ رب العزت نے جو مخلوقات پیدا کی ان کے اسرار پہ غور کرے، یعنی اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے نا، یہ دل سے ذکر کرنا ہوا۔ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے پھر غور کرے کہ وہ فرشتے اس نے بنائے، زمین و آسمان بنائے، یعنی جتنی بھی اس نے نعمتیں بنائی ہیں نا، مخلوقات بنائی ہیں، اس کے جتنے اسرار ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرے، تو وہ آخرت کے بارے میں اپنی غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ جو ہوتا ہے، تو یہ قلبی ذکر اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا تم مجھے یاد، میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اعضاء کے ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے؟ جیسے اپنے بدن کے تمام اعضاء کے ساتھ ذکر کیا، اپنے بدن کے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا۔ یہ ہاتھ ہیں تو اللہ کی اطاعت میں اٹھیں، یہ پاؤں ہیں تو اللہ کی اطاعت میں چلیں، یہ آنکھیں ہیں تو اللہ کی اطاعت میں دیکھیں، یہ کان ہیں تو اللہ کی اطاعت میں سنیں، یہ زبان ہے تو اللہ کی اطاعت میں بولیں۔ یعنی تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں، یعنی ان اعضاء سے اللہ کی معصیت نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، یہ ہے اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا۔ ایک زبان کے ساتھ، ایک قلب کے ساتھ، اور دوسرا اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور بعض علماء نے جو قلب کے ساتھ ذکر کرنا ہے نا، اس کو بعض علماء نے افضل قرار دی ہے، بعض کی بات، کیونکہ بندہ اس میں غور و فکر کرتا ہے نا تو اس پہ دروازے معرفت کے کھلتے ہیں، جب اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا ذکر آپ دیکھیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث، یہ آخری حدیث عرض کر کے ختم کرتا ہوں، حدیث نمبر 7405، مسلم کے اندر 2675 حدیث نمبر۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، جو مجھ سے وہ گمان رکھتا ہے۔ اللہ سے اس نے سچا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ بخش دے گا مجھے، اللہ رحم فرمائے گا جس بندے کے، تو اللہ ایسے ہی گمان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو فرمایا تو میں اس بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پیچھے ذکر کا ہے نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، فرمایا جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو فرمایا اگر وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن، فرمایا اگر وہ بندہ کسی مجمع کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فی ملائن خیر منہم، تو فرمایا میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ ملائکہ مقربین، اس فرمایا اس بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، فرمایا اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو فرمایا میں گز بار اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک غز کے قریب بار مجھ سے قریب ہوتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو فرمایا میں دونوں ہاتھوں کے پھلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی 2 غز کے قریب، یعنی دونوں ہاتھوں کا پھلاؤ جتنا ہوتا ہے، فرمایا میں اس کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یعنی جب مجھے یاد کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میرے ذکر کو ترجیح دیتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو فرمایا وہ مجھے اپنے ساتھ ہی پاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے، آتَيْتُهُ ہر ولا، فرمایا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، ہر والا تن، فرمایا میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میری رحمت زیادہ تیزی سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں،
اپنے بدن کے زبان کے ساتھ، بدن کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح کہ کسی طرح کی بھی معصیت نہیں ہونے دیتے، تو فرمایا وہ میرے مقرب بندے ہوتے ہیں، میرے قریب ہوتے ہیں۔ فرمایا واشکرو، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ مطلب یہ کہ میری عبادت ادا کر کے میرا شکر ادا کرو، میری اور معصیت کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ یہ معنی بھی ہے کہ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میری حمد و ثنا کرو۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ نے نعمت دی ہے اس کا احسان مند ہو اور اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ یہ شکر کا مطلب ہے۔ صرف زبان سے کہہ لینا شکر کافی نہیں ہے ہم زبان سے، بلکہ اس نعمت کی قدر بھی کرے اور اس نعمت کو اس جگہ استعمال کرے اس کی مرضی، اس کی مرضی ہو، اس کی نافرمانی میں، معصیت میں اس کو نہ استعمال کرے اور اس کے احسان کا قدر مند بھی ہو، اور اپنے منعم یعنی احسان کرنے والے اور اپنے نعمت دینے والے اور اپنے محسن کا وفادار رہے۔ یہ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کا وفادار بھی رہے، غداری نہ کرے، اس نے نعمتیں دی ہیں، اس نے احسان کیا تو اس کا احسان مانے۔ پھر اس کے بعد ناشکری، کفران نعمت، ولا تکفرون، اور میرا کفران نعمت نہ کرو، کہ انسان سرے ہی سے اپنے محسن کا، اس کے احسان کا انکار کر دے، اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ سرے ہی سے وہ کہہ دے کہ جناب میرے محسن کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے، اور نعمت جو اس کو ملی ہے اس کو اپنی ذاتی قابلیت پہ لے آئے کہ یہ میری قابلیت ہے، میری اپنی ذاتی قابلیت سے ملی ہے، یا کسی نے مجھے عنایت کی ہے، یا کسی نے سفارش کر کے مجھے دی ہے، تو یا نعمت کی ناقدری کرے، اسے ضائع کر دے، منعم کی تعظیم نہ کرے، وفادار نہ ہو، نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یا اس کے احسانات جو اس کے اوپر ہیں اس کو نہ مانے، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت جل جلالہ سے احسان فراموشی، نمک حرامی جسے آپ کہتے ہیں نا عام عرف عام کے اندر، احسان فراموشی کے اندر آتی ہے۔ ناشکر پن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو بندہ منعم کی تعظیم نہ کرے، اس کی نعمت کی قدر نہ کرے اور اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے تو وہ ناشکری کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا واشکرو لی، میرا شکر ادا کرو۔ مطلب کیا کہ ہر اس نعمت پہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا احسان مند رہا جائے۔ اس نے جو نعمت انسان خود اپنے سر سے پاؤں تک اللہ نے اس کو نعمتیں کتنی دی ہیں، یہ اعضاء اس کی نعمت ہے، یہ اعضاء اس کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو اس کی اطاعت میں خرچ کرے۔ یہ آنکھیں اس نے دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، تو تقاضا کیا ہے شکر کا کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھے۔ یہ زبان اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نے زبان عطا کی ہے، اس زبان کا شکر کا تقاضا کیا ہے، اس زبان سے گالی نہ نکلے، کسی پہ تہمت نہ لگے، کسی کی غیبت نہ ہو۔ یہ ہاتھ نعمت ہے، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرے۔ یہ پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ ان پاؤں سے چل کے کسی ایسی جگہ نہ جائے، یعنی پاؤں سے چل کے کسی پہ ظلم نہ کرے، یا اللہ کی نافرمانی نہ اور معصیت والی جگہ پہ نہ بیٹھے۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ میں زبان سے شکر ادا کرنا شکر ہے، لیکن وہ کافی نہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پہ احسان مند رہا جائے، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اللہ رب العزت کا وفادار رہا جائے، نہ شکری نہ کی جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوگی ہو اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔